تو وہ اہل ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ ایمان تک کروانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ معاملہ اگر اس کے دامن میں ہے تو رب نے بڑی پیاری بات فرمایا اولئک، یہی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ڈگری دے رہا ہے، آپ ادھر سے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، آپ ادھر سے خصوصی تحفہ دے رہا ہے، آپ ادھر سے خصوصی انعام دے رہا ہے۔ اب میں یہاں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو عام دنوں میں یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رمضان شریف میں تو ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہے۔ اگر وہ رمضان شریف میں اگر کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو یوں سمجھو چلے اس کی 70 مصیبتوں کو دور کر دیا، اس کے 70 غموں کو دور کر دیا، اس کی 70 پریشانیوں کو دور کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے باقی سوال میں کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آئے رب نے فرمایا کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت، پتہ ان کی پہچان کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی نشانی، ان کی علامت پہچان کیا ہے، باری کیا ہے؟ فرمایا بعض اولیاء بعض، جو کسی کے ہاں شانہ بشانہ چل رہے ہوں گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہے ہوں گے، ہوگا وہ مغرب میں مشرق میں کندھا چبھے تو وہاں وہ حرکت میں آ جائے، متحرک ہو جائے، فرمایا یہ اس کی پہچان ہے۔ اللہ، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تباہ درمیان میں صفات بیان کر دی، لیکن میں آخر میرا فرماتا ہے پتہ یہ ساری صفات جس میں ہے پتہ وہ کون ہے؟ بولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اہل ایمان مرد اور وہ تو پہلے رب نے بیان کر دیا۔ فرمایا پتہ ہے یہ کون کس کی طرف؟ فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دعویٰ کرنے کی، بولیے، اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں وقت کا پتر ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے اپنے منہ سے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر یہ ساری صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہی لوگ ہیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے ان کے لیے ایک بہت بڑا پروٹوکول رکھا۔ کیا؟ ان کے لیے میں نے ایک بہت بڑا پروٹوکول رکھا ہے، بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ عبارت اللہ وہ کیا ہے؟ اب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے۔ فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں نا، سیرحمہم اللہ، ان قریب ہے کہ ان پر میری رحمت کی بارش ہو۔ اللہ، ان قریب سیرحمہم اللہ، ان قریب ان پر میں رحم فرماؤں گا، اس کا رحم ہوگا۔ اب ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں جن پر رب رحم کر دے، اس کی بخشش میں کوئی شک رہا، اس کی مغفرت میں کوئی شک رہا، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک رہا، اس کے اہل ایمان مرد عورت بننے میں کوئی شک رہا، تو یہ جملہ اپنے دامن میں رکھ لینا۔ دربار عالیہ صفیہ آباد کی جامعہ مسجد کے جمعۃ المبارک رمضان شریف کے پہلے جمعہ پر یہ خصوصی پیغام اپنے دامن میں رکھو نا، اور اپنے دامن میں لے کے نکلو نا، تو پھر پوری زندگی تہیہ کر لو کہ زندگی کا آخری سانس بھی نکل رہا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی مخلوق کی محبت میں نکل رہا ہوگا، وہ اللہ کی مخلوق میں کے پیار میں نکل رہا ہوگا۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، باتیں مشکل تو نہیں یاد رہے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب زیادہ محبوب کون ہے؟ اب جملے پہ غور کر لیں، میں بتاؤں تمہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے، جس سے رب پیار کر رہا ہے، جس سے رب محبت کر رہا ہے۔ یار ایک محبت کا دعویٰ میرا ہے، ایک محبت کا دعویٰ ادھر سے ہے۔ میری محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ میرا تو دعویٰ کرنا مضبوط ہے، میرا دعویٰ کرنا کوئی پختہ ہے؟ میرے قدم ڈگمگا سکتے ہیں، میرے قدم پھسل سکتے ہیں، میرا پاؤں پھسل سکتا ہے، میں اپنے دعوے میں کذاب ہو سکتا ہوں، جھوٹا ہو سکتا ہوں،
ناکام ہو سکتا ہوں. جب میں نے رب کے حکم کی تعمیل نہیں کرنا تو میں پر دعوے میں کیسے سچا ہوں؟ اللہ اکبر. میں یہ 2-3 دن پہلے ہسپتال میں اس مریض کی عیادت کرنے گیا تو وہاں پہلے بھی 8-10 سال میرا وہاں درس قرآن ہوتا رہا ماہانہ. ڈاکٹروں کو نرسوں کو درس ہوتا رہا 8-10 سال. ڈاکٹر محمد نواز پڑھے وہاں تھے, ریٹائر ہو گئے. مسجد کے اندر بھی میرے پروگرام کافی ہوئے اور میں خدمت خلق پر بڑا زور دیتا بڑا دیتا رہا. اور آج ایسے لوگ ہیں کہ وہ درس سننے والے الحمدللہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے. میں کہتا ہوں تم مفت میں نیکی حاصل کر رہے ہو نا. لوگوں کے ہاں بے شمار نوکریاں ہیں, بے شمار ملازمتیں ہیں, بے شمار عہدے ہیں. تمہارے پاس تو اسپتال کی وہ نوکری ہے کہ جو 24 گھنٹے بخشش ہی بخشش. ہائے ہائے. نہیں مجھے یہ بتاؤ, ایک بندہ کسی بندے کی مدد کر رہا ہے مریض کو, وہ بچ گیا, محفوظ ہو گیا. اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کسی میرے بندے نے میرے بندے کو بچا دیا, زندہ کر دیا, اس نے ساری انسانیت کو بچا دیا. اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے. میں آپ سوال ہی کر رہا ہوں, ایک بات خیال کر رہا ہوں, بندہ بندے کو بچا سکتا ہے, زندہ کر سکتا ہے, اس کے بعد طاقت ہے, خدائی طاقت ہے, خدائی قوت ہے کہ وہ اسے بچا لے گا. لیکن قربان جائیں, بندے کی بیماری میں, اس کی مصیبت میں, اس کی پریشانی میں, اس کے بیمار ہونے میں, اس کی کاوش, اس کی جد و جہد, اس کی محنت, اس کا پیار, اس کی محبت, اس کا تعاون, اس کی مدد, اس کی باغ دوڑ, اس کی کوشش, اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ رہی ہے کہ میرا بندہ میرے بندے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے, باغ دوڑ کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, دن رات اس کاوش میں ہے اس کی بیماری دور ہو جائے, اس کی مصیبت دور ہو جائے, یہ تندرست ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی نظر اس کی مدد پر ہے, اس کے تعاون پر ہے, اس کی اس ذات کی نظر اس کی محنت پر ہے. اب وہ محنت کرتا رہا, آخر کار وہ بندے کی بیماری دور ہو گئی, وہ تندرست ہو گیا, صحت. ہاں بولیے, روزہ زیادہ بھی لگ گیا. میں تقریر کر رہا ہوں, ایک تقریر میں نے کرنی ہے اور پہلے پریشان ہوں کہ تقریر میں آپ سے نہیں کرواتا, نہ میں کروائی کبھی, اور میرا یہ پروگرام ہی نہیں ہے, میری عادت ہی نہیں ہے. لیکن میں کوئی بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں نا, اور پوچھنا میرا آقا علیہ السلام کی سنت بھی تو ہے نا, آگے دعا دینا میرا آقا کے غلاموں کی سنت تو ہے نا بھائی نا, کہ نہیں محترم. میں عرض کر رہا تھا, اب اس کی جو محبت ہے نا, اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے جو کاوش میں لگا رہا ہے نا, وہ تندرست ہو گیا, صحت مند ہو گیا, صحت مند ہو کے چل پھر رہا ہے, کام کاج کر رہا ہے, اسپتال میں تو گھر آ گیا, تو گھر میں چل رہا ہے, باہر جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے نزدیک اس کی کوشش, اس کی محنت, اس کی جد و جہد مجھے اتنی پسند ہے کہ اس کو جو میں پروٹوکول دے رہا ہوں نا دنیا میں, وہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نے اتنا ثواب لکھ دیا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس نے زندہ کر دیا. میں آخری طرح سے بات نہیں کر رہا, یہ حدیث نہیں ہے, یہ قرآن ہے, 5واں پارہ ہے, سورۃ النساء کے اندر کے الفاظ موجود ہیں. میں کچھ طرح جاتا ہوں تو میرا پوری آیتوں کو پڑھوں گا, پھر زیادہ وقت ادھر لگ جائے گا, لیکن میں نے حوالہ دے دیا. اب میں آپ پر ایک اور سوال تو نہیں کر سکتا, تو اگر خیال نہیں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں, نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ, اہل علم ہیں. میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ایک بندے نے تو کوشش کی, زندہ تو نہیں کر سکتا, زندہ تو رب نے کیا ہے, زندہ کرنے والا تو وہ ہے نا, بولیے نا, زندہ کرنے کے بعد طاقت اس کے پاس ہے نا, بندے کے پاس کیا ہے نا. پر بندے کی کوشش رب کو اتنی پسند آئی کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا گیا ہے کہ جس طرح دنیا کے ہر انسان کو اس نے زندہ کر دیا. کیا اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندے کے جان لیوا بن جائے, دوائیوں کے اندر بھی 2 نمبری ہے, خوراک کے اندر بھی 2 نمبری ہے, اور ہے مسلمان, اس بدبخت کو دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں کیا کہوں؟ میں تو ظالم ہی کہوں, میں تو بدبخت کہوں گا, میں تو بد نصیب کہوں گا, میں تو مسلمان کا دشمن کہوں گا. سجن نہیں, میں نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہہ سکتا. میں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. ایک جان بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے,
بچایا رب نے، بچایا تو رب اسے کیا تحفہ دے رہا ہے؟ کس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، اتنا ثواب اس کے نام اعمال میں، اور ایک جان لیوا بنا ہوا ہے، اور وہ خود اپنے کو امین بنانے کے لیے میں پوری دنیا کا مالک بن جاؤں، اور بعد وقت آ کے مجھے بتا کہ مرنے کے بعد مجھے یہ بتا کہ تو نے ساتھ کیا لے جانا ہے، صرف 2 چادر میں تو نہیں پڑھ کے جانا ہے؟ پھر رمضان کا مہینہ، اب آئیے میں بات کر رہا تھا، بڑی پیاری بات ہے، حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں میں سے، بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین بندہ کون ہے؟ آپ تیار ہیں نا؟ آپ کی کوشش ہے، میری بھی کوشش ہے کہ یار ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں اونچی نہ بولو، ضرور محبوب بننا ہے، ہاں آیا بھئی میری تو کوشش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بارگاہ میں پسند کر لے، اس کی پسند میں آگے تو الحمدللہ کچھ کام ہمارا بن ہی جائے گا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں میں سے، لوگوں میں سے محبوب ترین بندہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ابھی بیان نہیں کیا تو آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، بات کیا فرمائی؟ یہ ساری جو انسانیت ہے نا، کیا ہے؟ یہ سارے جو انسان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی عیار ہے۔ کیا ہے؟ نہیں پہلے سوچ لو میں کیا کہا ہے؟ کیا؟ یہ عیار ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز تھا، بتانے کا انداز تھا، تعریف کرانے کا انداز تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤ کہ بندوں میں سے دعوت پھر میرا نہیں ہے، دعوت پھر ہر بندے کا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا درجہ میری فضیلت ہے۔ دعوت تو سارے کر رہے ہیں، داڑھی والا بھی کر رہا ہے، جوتے پہننے والا بھی کر رہا ہے، پیر بھی کر رہا ہے، مولوی بھی کر رہا ہے، تو بھی کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تعریف کراتا ہوں، میں اس کی نشانی بیان کرتا ہوں، اس کی علامت میں بیان کرتا ہوں، اس کی صفت میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں میں سے محبوب ترین کون ہے؟ یہاں نمازوں کی گارنٹی نہیں، روزوں کی گارنٹی نہیں، یہاں صلاۃ تراویح کی گارنٹی نہیں، یہاں اللہ کی گارنٹی نہیں، یہاں جناب تسبیح پکڑ کے اللہ نو نو نو۔ آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا، فرمایا بتاؤں میں تمہیں کہ لوگوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے رب کی بارگاہ میں پتہ محبوب ترین بندہ کون ہے؟ آئے محبوب ترین بندہ کون ہے؟ اللہ کا کون ہے؟ ابھی بیان نہیں کیا، پہلے اس کی تشریح کی، فرمایا یہ ساری مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ آیات ہے، تو جو اس کی آیات کی مدد کرتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں محبوب ترین ہے۔ وہ محبوب ترین۔ اور میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت پڑھ رہا تھا، قرآن کے لفظ میں نے بیان کر دیے ہیں کہ رب نے کہا اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتوں کا تعارف پتہ کیسے کرایا؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان پتہ ہوتا کون ہے؟ کوئی ہر کی بات تابع میں نہ رہ جائے، میں تعارف کرا رہا ہوں، ہاں میں تمہیں پہچان کروا رہا ہوں، مولا کون ہے؟ فرمایا جو ایک دوسرے کی مددگار ہے، تعاون کرنے والے ہیں، غم میں شریک ہونے والے ہیں، مصیبت میں شریک ہونے والے ہیں، پریشانی میں شریک ہونے والے ہیں، ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، دوسرے کے غم کو، پریشانی کو، مصیبت کو خود اپنی مصیبت سمجھنا، اس وقت تک سکون نہ آئے جب تک اس کی مصیبت کو دور نہ کر لے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اگر نہیں طاقت تو فقط اس کے لیے اچھی سوچ رکھنا، یہ بھی مدد ہے، یہ بھی۔ اب آئیے ایک اگلی روایت سنیں، حضرت ابو ہریرہ سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے کہا 70 بار دکھا دیا، میں نے کہا والمؤمنون، والمؤمن پہ واو آتا ہے، واو پر 10 نیکیاں ہیں، 10 گناہ معاف ہیں، 10 درجے بلند ہیں، تو میں نے واو کو سنا
فرض، پھر رمضان میں 70 سے ضرب دیتا. جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہے، 70 گنا اضافہ ہے. اب میں ایک بات کر رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگا دیا. اللہ تعالیٰ سے مخلوق نہیں، ان کی خدمت پہ ان کے جو جوڑے ہیں کہ سیدھے کرنے والا بارہ میں شمار ہوگا. کیونکہ مخلوق آگے تو نہیں سننا کیونکہ مخلوق کرتی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق، ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت پیدا کی ہے وہ بس ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی مصیبت پریشانی کو دور کرنے کے لیے لٹکتے رہتے ہیں، دوڑ لگاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. بس وہ پوری دنیا میں اسی کام کے لیے پیدا ہوئے اور اسی کام میں لگے ہیں اور چل رہے ہیں. اور آگے اگلی بات سننے والی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس یہی مخلوق قیامت کے دن رب کے عذاب سے محفوظ ہے. کتنی محفوظ ہے یہ بھی جملہ سن لیں. کتنی محفوظ ہے. میں 2-3 دن پہلے مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ میں فلاں فیکٹری میں کام کرتا ہوں. وہ دیکھ رہا تھا کہ ہال تیار کر رہا ہے، اپنی فیکٹری کو بڑھا رہا ہے، لیکن پوری فیکٹری میں مسجد نہیں. تو میں نے مالک سے بات کی کہ یار مسجد کی کوئی سیٹل کر لیں. میں نے اس سمے میں بولیا میں کوئی وقت نہیں میں کروں. اس کو مسجد سے غلط کیا ہے. ایک جملہ ہے کثرت، ایک جملہ ہے برکت. آج کا میں جمعہ پڑھانے اسی موضوع پر تھا لیکن میرا رخ بدل گیا کہ ہم کثرت کے طالب بنیں یا برکت کے طالب بنیں. ایک بڑا خاص جملہ ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں ملا ہے. کثرت یا بولیے کثرت یا برکت. کثرت سے برکت نہیں ہے، برکت سے برکت. حال بناتا جا رہا ہے کیا. تو میں نے اس کو قرآن پڑھ کے سنانا. الہاکم التکاثر، اے دولت کو سمیٹنے والے، اے دولت کو جمع کرنے والے، اے دولت کو جب ہاتھ لگنے والے. پتہ تیری حیثیت کیا ہے؟ پتہ تیری مدت کیا ہے؟ تیری مدت یہ ہے حتی زرتم المقابر. ابھی پروجیکٹ منصوبے چل رہے تھے، سوچ رہے تھے، کر رہے تھے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر میں جا پہنچی. ابھی جامی عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامی عمر بھرا نہ تھا کہ دست ساتھی چھلک پڑا رہی دل کی دلی میں حسن میں کہ قضا نشاں میں تھا. ابھی تو سوچ ہی رہا تھا نا. لیکن او میدان میں نکلو مسلمانوں. ایک ایک انسان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. زندہ رب بھی کرتا ہے لیکن رب نے 5ویں بارے میں پروٹوکول دے دیا. فرمایا تیری کوشش زندہ میں نے کیا ہے، بیماری سے اس کو میں نے بچایا ہے، پر کوشش تیری مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں میں نے اتنا ثواب لکھ دیا ہے کہ تم نے ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کیا ہے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ سب اہل علم بیٹھے ہو، اہل تجربہ بیٹھے ہو، اہل ریسرچ بیٹھے ہو، اہل عقل اہل شعور بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہو دربار اعظم صوفی آباد کی جامعہ مسجد میں رمضان شریف کے پہلے جمعہ پر. میں کہہ رہا ہوں وہ تو بچا کے پوری انسانیت کے بچانے کا ثواب حاصل کر گیا. تو جو ظالم دیوائیوں کے اندر، خوراکوں کے اندر جان لیوا بنا ہوا ہے، اب بدبختہ لوٹ پیچھے تقسیمیں لگے گی، پیچھے موجے لوٹیں گے، تو رب کے دربار میں الٹا لٹک کے قدرت کی حیثیت سے کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ اور جو ہسپتالوں کے اندر حال ہو رہا ہے مریضوں کے ساتھ، میں کوئی بات نہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، ملازم صاحب، انشاءاللہ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. وہ وقت مقرر ہے. میں ایک دن گنگا رام اسلام میں کسی کی مریض کرنے مارا، وہ آیات کرنے گیا تو وہ گنگا رام جس کا وہ ہندو جس نے وہ ہسپتال بنایا اس کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا جب سے یہ ہسپتال بنانا، اس ہسپتال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈاکٹر لوگوں کے علاج کرنے والے قبروں میں پڑے.
کیا عادل کو خبر لینے والا نہیں، لیکن ان میں سے جو تو اپنی ڈیوٹی میں ڈیوٹی سمجھ کے لگا رہا، خدا کی عزت کی قسم، پھر خیر الناس من انفع للناس. ٹائم ہو رہا ہے، میں بس ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بس اس سے بڑھ کے مواد میرے پاس بڑا ہے، اس پر میں جتنی گفتگو کر سکوں، بڑی کمال گفتگو ہے، لیکن رب کا فیصلہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو پتہ میں نے کیا کرنا ہے. بولا کیا کرے گا؟ یہ کہ سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 71 ہے، 10واں پارہ ہے، جملہ سننے والا ہے. فرمایا اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں نا جو میری مخلوق کی محبت میں لگے رہتے ہیں نا. بولا تو کیا کرے گا؟ فرمایا سیرحمهم اللہ، سیرحمهم اللہ. آج درباری آریہ سوریہوال کی جامع مسجد کی جملہ دامن میں رکھ کے جاؤ، سیرحمهم اللہ، سیرحمهم اللہ. میری طرف سے جو پروٹوکول ملنا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر میری رحمت کا نزول ہوگا، اس پر میری رحمت کا نزول ہوگا، وہ میری رحمت والی چادر کے اندر لپیٹے جائیں گے. ہاں اگلی بات بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں نا، وہ جو مخلوق کی بات کرنا تھا کہ قیامت کے عذاب سے محفوظ ہے. اگلا جملہ میں آپ کو نہیں سنا سکا، مجھے یاد آ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بتائیے اللہ کے عذاب سے محفوظ کیسے ہوں گے؟ آقا کیسے ہوں گے؟ فرمایا قیامت کو یہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ میدان حشر لگا ہوگا، سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کرے گا، تعارف کرے گا. فرمایا دنیا لوگوں بتائیے کون ہے؟ ہائے ہائے، یہ ہے خدا کی قسمت. اس کو کہتی ہے نہیں، اس کو کہتے ہیں دولت، اس کو کہتے ہیں عہدہ، اس کو کہتے ہیں گریڈ، اس کو کہتے ہیں عزت، اس کو کہتے ہیں وقار، اس کو کہتے ہیں مقام، اس کو کہتے ہیں قیامت کا دن ہو، بندہ ایسے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہا ہے. بتائیے کون ہے؟ مولا کون ہے؟ فرمایا دنیا میں میرے یہ رزق میں سے میری مخلوق کی مدد کرتے تھے، یہ تعامل کرتے تھے. اور اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، توجہ طلب جملہ ہے، توجہ طلب جملہ ہے. اللہ تعالیٰ جب تعارف کرا رہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگوں آج ان کو جو میں پروٹوکول دے رہا ہوں یہ ہے، آج کوئی میزان نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے. مجھے ان کی یہ نیکی، ان کا یہ عمل، ان کا یہ فعل، ان کی یہ ادا جو میری مخلوق سے یہ دنیا میں کرتے رہے، میری ہی رزق میں سے میری طرف سے آج ان کے انعام یہ ہے. وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، بجلی کی طرح پرسرار سے گزر کے جنت میں داخل ہو. اب میں آخری جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں اس موضوع پر کبھی زندگی نہیں تو گفتگو کروں گا، بڑی خوبصورت گفتگو ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے، بات لگاؤ دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، گھاٹا نہیں پڑے گا. اور وظیفوں میں سے بہترین وظیفہ رزق کا یہ ہے، رب کہتا تو خرچ کرتا جا میں بڑھاتا جاؤں. بس ایسے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. کوئی پیر صاحب کے پاس جا رہا ہے، کوئی مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہے، کوئی حضرت وظیفہ دے گی، کوئی وظیفہ من مار گیا نہیں، میرا کاروبار تباہ ہو گیا نہیں، وہ ہوئے تباہ. خرچ تو نہیں کرنا، اللہ کی نوروں سے پیار تو نہیں کرنا، تو رب کے طرف کیا تعامل کرے گی؟ اب سنو ٹائم ہو رہا ہے، آخری جملہ دینا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ایسے جملہ فرمایا، ادھر دیکھنا یہ آخری جملہ ہے. آقا علیہ السلام نے ایسے فرمایا، مسجد نبی شریف بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ یہ میری مسجد نبی سے ایسے فرمایا، اگست مبارک تھے، ورنہ یہ میری مسجد نبی شریف ہے. سننا توجہ کرو، جملہ آخری جملہ دے رہا ہوں، آخری جملہ. آج رمضان شریف کے پہلے جمعہ کا خطاب یا تقریر یا واز، اس میں سے آخری جملہ دے رہا ہوں اور بڑا خوبصورت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میرے امتی نے، جس اللہ کے بندے نے دنیا میں مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں کسی کی مدد کی، کسی کی مدد کی، اس کی پریشانی ہوگی دور. تو آقا علیہ السلام نے اب کیا فرمایا؟ یار یہ جملہ مسجد میں رکھ کے نہ جانا، تو نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ان قریب ہم قبر میں جانے والے ہیں. تیار رہا کریں. تیاری کے لیے بہترین طریقہ وضو ہے. وضو میں رہ کر اللہ کے مخلوق کی مدد کرو، کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا، نفع ہی نفع ہے. سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی مدد کی اس کی مصیبت ہوگی دور. آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیادہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. فرمایا یہ میری مسجد نبی ایسے، فرمایا اس میری مسجد میں 2 مہینے لگاتار
کتنے 2 مہینے میری ایسے فرمایا یہ میری مسجد نبی شریف میں قسم اٹھا کے فرمایا تو کسی کی مدد کرنا معمولی سمجھ رہا ہے؟ میرے پاس ہے میں تمہیں کتابیں کھول کے دوں، میں تو یہاں بیان ہی نہیں دیا، یہاں تو ٹائم بھی تھوڑا سا تھا نا، اگلے جمعے میں میرے کوئی اور موضوع چھیڑنا ہوگا۔ تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا معمولی کام ہے؟ نمازیں، روزے، حج، عمر، حضرت صاحب وہاں نیکی نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کی مخلوق کی مدد پہنچ سکتی۔ میں اگر یہاں واقع پیش کرنے شروع کر دوں نا تو میرے پاس واقع کے لائن لگی ہوئی ہے، میں تو صرف قرآن و سنت کی بات کی، یا تو ابھی نکلے نا، ابھی نکلے تو یہ پتا فلاں نے بندہ پریشان ہے، اس کی پریشان کو دور نہیں نکل سکا، تو چلا گیا حضرت صاحب پریشان نہیں ہونا میں تیرے ساتھ ہوں، کس حد تک ہو سکا نا میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا، پریشانی دور تو نے نہیں کی، ابھی تو اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اسی وقت تیرے نام اعمال میں نبی پاک کی مسجد کے 2 مہینوں کا اعتکاف کا ثواب لکھ دیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ 71 آیت ہے، سورۃ توبہ ہے، میں کیا بیان کروں، میرے پاس علم نہیں۔ محترم آؤ تم بھی نکلو، میں بھی نکلو اس میدان میں، لوگوں کے لیے جان لیوا نہ بنے، جان بچانے والے بنے۔ تو نے بھی رب کے دربار میں جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، بڑوں نے بھی جانا ہے، نا محترم آج یہ سبق لے کے، درس لے کے، پیغام لے کے اپنے دامن میں جا، کل ہم نے جانا رب کے دربار میں، کیا جواب دیں گے؟ میں کچھ نہیں کر سکا دوستو، ناشر کے پہلے جمعے پر میں تو بس یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت کے مفہوم 1-2 باتیں میں نے کی ہیں، 1-2 میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں، پر دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی زندگی کا آخری سانس بھی نکل رہا ہو تو اللہ کی مخلوق کے پیار میں نکل رہا ہو، اللہ کی مخلوق کے محبت میں نکل رہا ہو، اللہ کی مخلوق کے دکھ سکھ میں نکل رہا ہو۔ خدا کی قسم اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا